أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ انشاءاللہ ہم پوری کے پورے ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ بنی اسرائیل پر پہلی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ غلبہ اور طاقت دی، نسل ان کی بڑھائی گئی، تو پھر ان لوگوں نے وہی کچھ کیا جس کی وجہ سے پہلے سزا ملی تھی۔ اب دوسری مرتبہ سزا دی گئی تو پھر ہر نعمت کو چھین لیا گیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شفقت سے فرمایا کہ پھر توبہ کرو اور اصلاح کر لو تو معاف کر دوں گا، ورنہ دوزخ کا قید خانہ تمہارے لیے ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے تو رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی، ہدایت دیتا ہے اس راہ کی جو ہی یا اقوام، وہ سب سے سیدھی ہے، ویبشر، اور وہ خوشخبری دیتا ہے المومنین، مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم، کے بے شک ان کے لیے، اجرا کبیرہ، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن پاک کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکید کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، جس چیز کی اہمیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوچنے کی بات ہوگی نا کہ اس کی عظمت، دنائی اور گہرائی کا لیول کیا ہوگا۔ اور پھر جس ذات نے اسے نازل کیا ہے وہ واحد و یکتا ہے، اس جیسے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اپنی مخلوق پر اور خاص طور پر انسان پر تو بہت مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا نا، اور پھر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرما کر قیامت تک کے لیے انسانیت کو ایک بڑی راہ دکھا دی۔ مانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا سیدھا راستہ جو صرف معلومات ہی نہیں دیتا بلکہ یقینی منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ لفظ اقواموں کا مطلب ہے صرف سیدھا راستہ نہیں، بلکہ ایسا راستہ جس کے ہر طرف، ہر معاملے میں توازن ہے، خوبصورتی ہے، سکون ہے، محبت ہے، حقیقی محبت، دنیا کے ہر رشتے سے مقدم محبت، جس کا ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، کن مومنوں کو؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اب سمجھدار ہو گئے ہیں آپ، یہ اشارہ ہم سب کی طرف ہے۔ دیکھیں، مسلمان تو ہر طرف ہے نا، مومن تو انسان اپنی کوشش سے بنتا ہے۔ ایک خامی کو نکالیں گے، ایک نیکی پلس کریں گے، کیا ہو جائیں گے؟ مومن بن جائیں گے نا۔ پھر سلسلہ چلتا جائے گا اور آخرکار برائی ختم ہو جائے گی، پھر ہم اللہ کے متقی بندے بن گئے ہیں۔ اب یہاں ایمان اور عمل کے ساتھ ذکر کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب معاشرہ قرآن کے اصولوں پر چلتا ہے نا تو انصاف، امن، رحم، ذہانت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف رجوع کیا کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 اور 11 پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یہ کہ بے شک جو لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب، وید الانسان، اور دعا کرتا ہے انسان، بشری، برائی کے لیے، دعاءہ بالخیر، اس طرح جیسے وہ بھلائی کی دعا مانگ رہا ہو، وکان الانسان، اور ہے انسان، عجولا، بہت جلد باز۔ اب پہلی آیت کے موضوع کے اعتبار سے یہ آیت اس کے مقابل آ گئی ہے، یعنی کہ اپوزٹ ہے۔ پہلے مومنوں کے اجر کا ذکر تھا، اب انکار کرنے والوں کے انجام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی دل سے یقین نہیں کرتے،
کہ قیامت آئے گی، ایک نئی زندگی ہمیشہ کے لیے شروع ہوگی، پھر اعمال کا حساب کتاب اور جنت اور جہنم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ شاید ہم سمجھتے کہ دنیا جیسا عذاب ہوگا، سوچتے ہیں نا ہم کہ آئے گا جی عذاب آخرت میں، تو دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے دنیا جیسا ہی ہو اور ختم ہو جائے گا۔ نہیں، کفار کے لیے کوئی رعایت نہیں، بلکہ جو جس گناہ کا مرتکب ہوگا وہ سزا پائے گا، چاہے وہ مسلمانوں سے ہو چاہے کسی اور مذہب سے، اور وہاں کا عذاب کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ دیکھیں، جب ہمیں آخرت کا یقین ہوتا ہے نا تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اکثر وقتی جذبات جیسے غصہ ہے، مایوسی ہے یا خواہشات کے تحت ایسی چیزوں کی مانگ کر بیٹھتا ہے جو حقیقت میں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اسے قطعی بھی اس حقیقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اب دھیان سے سنیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطری کمزوری، کامل میں اور جلد بازی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند، سمجھدار اور علامہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا علم تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہمارے علم کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے۔ فرض کریں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات انسان اپنی اولاد کے لیے، دوسروں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی نعمت مانگتا ہے پھر بعد میں اسی کے لیے تباہی اور آزمائش بن جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم تو صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ہمیں دعا اس طرح مانگنی ہے کہ اے میرے رب، میں کچھ نہیں جانتا، جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے، اور جو بہتر نہیں اسے مجھ سے دور کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے، انسان پر رحم فرماتے ہوئے اس کی دعا جو برائی کے لیے ہوتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا، اسے فوراً قبول نہیں کرتے۔ اگر انسان کی ہر جذباتی دعا فوراً قبول ہو جاتی تو وہ تو اپنے لیے خود تباہی کھڑی کر لیتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 پڑھتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، آیات آئینی، دو نشانیاں، یعنی رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا۔ فَمَحَوْنَا، پھر ہم نے مٹا دیا، آیت اللیل، رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، آیت النہار، دن کی نشانی، مبصراتً، روشن، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، فضل اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے کھول کر بیان کر دیا اسے، تفصیلا، خوب تفصیل کے ساتھ کھول کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کو ہم نے دو نشانیاں بنایا، یعنی رات اور دن کا آنا جانا کوئی معمولی اور اتفاقی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، رحمت کی نشانیاں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کی انسان سے دیکھیں یہ محبت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون، آرام اور خاموشی کے لیے بنایا، جبکہ دن کو روشنی، حرکت، محنت اور معاش کے لیے۔ اگر سوچیں ہمیشہ دن رہتا تو ہم لوگ تو تھک کر تباہ ہو جاتے، اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو زندگی کے سارے معاملات رک جاتے۔ رات اور دن کا متوازن ہونا اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا یا دھندلا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں روشنی کم رکھی گئی تاکہ سکون اور آرام حاصل ہو۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں۔ کس لیے رات بنائی؟ کہ انسان کے تھکے ہوئے خلیے دوبارہ تندرست و توانا ہو جائیں، جبکہ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانی بنایا۔ کیوں؟ تاکہ انسان دیکھ سکے، سفر کرے، روزمرہ کے کام کرے، زندگی کے معاملات نپٹائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کو روشن بنانے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ انسان اپنے رب کا فضل تلاش کرے۔ یہاں فضل سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، جس کے حلال تلاش کر کے خاندان کے لیے کمانا، یہ سب اللہ کی فضل کی تلاش ہوئی نا۔ دیکھیں، اسلام دنیا کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ متوازن زندگی گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد وقت کے حساب کا ذکر فرمایا گیا کہ رات اور دن سے انسان سالوں، مہینوں اور وقت کا حساب لگاتے ہیں۔ عبادات ہیں، روزے ہیں، حج، تجارت، زراعت، غرض کی انسانی زندگی کے تمام معاملات کا سارا نظام حساب ہی سے چلتا ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے ہر معاملے کو، ہر موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کیا کرے وہ، کہ وہ غور کرے، سمجھے اور اپنے رب کو پہچانے۔ اور مجھے امید ہے آپ غور بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی اور اپنے رب کو بھی پہچانیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔